حضرت میں ایک اور سوال ہے کہ جی آپ نے یہ جو حضرت نے جو پروگرام پورا مہینہ اس سے بھی پہلے سے شروع کیا تھا، تو آپ کو بہت بار ناٹ ونس، آپ 2-3 بار وہاں پہ مور دین 2-3 ٹائمس گئے وہاں پہ. آپ نے وہ کیا دیکھا حضرت کے اندر کہ آپ وہاں پہ بار بار جاتے تھے ویسے وہاں پہ؟ دیکھیے میرے کو علامہ جامی میاں صاحب سے بہت محبت ہے. سب سے پہلی چیز میں علامہ جامی میاں صاحب قبلہ کو بے حد پسند کرتا ہوں میں، کیونکہ ایکچوئل میرے کو سادات اکرام سے بے انتہا محبت ہے. یہ سبحان آل اللہ. نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور بالخصوص علامہ جامی میاں صاحب جیسے جو ہیں یہ غوث پاک کی اولاد ہیں. ان سے سبحان مجھے اللہ. بے انتہا محبت ہے. اور میں جب کھمبات گیا تھا گجرات کو، پہلی اچھا. مرتبہ علامہ جامی میاں صاحب کے ساتھ ان کے بازو بیٹھا، ان سے بات چیت ہوئی، تو ان کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کی خوش مزاجی، ان کا اخلاص، ان کی محبت، ان کی کرم نوازیاں دیکھا تو بے انتہا متاثر ہوا. اور سبحان یہ اللہ. تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ یہ جامی میاں صاحب کی خصوصیت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے آقا کے خون کی تاثیر ہے. یہ سبحان رسول اللہ. پاک سبحان صلی اللہ. اللہ سبحان علیہ اللہ. وسلم کے خون مبارکہ کی تاثیر ہے. یہ جن رگوں میں ہوتا ہے وہ لوگ بڑے ہی بڑے دل والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وسیع النظر ہوتے ہیں، وسیع القلب ہوتے ہیں. ان کے پاس سوچنے کی، بولنے کی، سمجھنے کی بہت زیادہ وسعت اور کشادگی ہوتی ہے. یہ آقا کی نسل پاک ہے، یہ لکیر کی فقیر نہیں ہوتی ہے. تو اس سبحان لیے اللہ. الحمدللہ مجھے جامی میاں صاحب سے جب اتنا ایک بہت بڑا اسٹیج تھا کھمبات میں، جس میں کم و بیش 500 علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. سرکار شاہ میراں کا عرس تھا، تقریباً 500 علماء اسٹیج پہ بیٹھے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں 10 سے 12 کنٹریز سے آپ نے علماء کو جو ہے وہاں پر دعوت دی تھی، سبحان اللہ. جس میں بغداد شریف کی بارگاہ کے سجادے صاحب قبلہ بھی تشریف لائے تھے، دیگر کنٹریز سے کئی لوگ آئے تھے. مگر اس میں علامہ جامی صاحب قبلہ نے مجھے بہت ہی محبتوں سے نوازا، بہت ہی زیادہ عزت دی. تو میں اس دن سے آپ کا جو ہے اخلاق سے بے انتہا متاثر ہوا. تو پھر سبحان جب اللہ. بھی آپ مجھے کال کرتے، ایک تو سید ہونے کی وجہ سے میں انہیں نہیں کہہ سکتا، ایک تو غوث پاک کی اولاد ہے جن کا صدقہ میں کھا رہا ہوں، سبحان اللہ. اس غوث پاک کی اولاد ہے تو میں وہ وجہ سے انکار نہیں کر سکتا. تیسرا، آپ کے حسن اخلاق سے اتنا متاثر تھا کہ میں نہیں کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. نہیں تو کر جب بھی سکتے. مجھے یاد کرتے تھے الحمدللہ میں جو ہے حاضر ہوتا تھا، اور فخر بھی محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان کے ذریعے سے مجھے لوگوں تک اہل سنت کی بات پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. پوری دنیا میں کوئی گواہی دے یا نہ دے، بروز محشر آل نبی اولاد علی غوث پاک کی نسل تو گواہی دے گی کہ سبحان یا اللہ. رسول سبحان اللہ اللہ. یہ وہ احمد نقشبندی ہے جو آپ کے دین کی خدمت کیا کرتا تھا. یہ میرے لیے کافی ہے نجات کے سبحان واسطے. اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے تو حضرت عمر فاروق کی یاد تازہ کرا دی یہ جملہ بول کر کے. اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ. اللہ. اللہ آپ کو سبحان سلامت اللہ. رکھے. سبحان اللہ. حضرت آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا حضرت نقشبندی صاحب کے ساتھ میں، جو آپ نے جو آن لائن کیا آپ نے؟ جی اس میں الحمدللہ سارے جتنے علماء ہیں وہ سب اپنے اپنے میدان کے، اپنے اپنے حلقہ کے بے تاج بادشاہ رہے. سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ ان سب کو جزا دے، اور ان کا بڑا آمین. احسان رہا آمین ثم کہ آمین. محبت رہے، وہ آتے رہے. لیکن علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ میں جو ہم نے کچھ چیزیں جو مارک کیا، محسوس کیا، وہ آج بتانا چاہتا ہوں. اور آپ نے ایسا سوال سبحان پوچھ اللہ. لیا ہے، جزاک اب اللہ. میں اس جزاک کو اللہ. روک بھی نہیں سکتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں سبحان اللہ. سبحان کہ اللہ. الحمدللہ ہندوستان کی دھرتی پر تو بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف ہے. اول تو یہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اللہ محمد نقشبندی صاحب کی بلا کے یہ محرم الحرام کے مہینے میں کیلا باڑی میں یا درگ شہر میں ایک جلسہ تھا محرم کا. علامہ احمد نقشبندی صاحب تھے، اور ان کے بعد 2-3 دن میرا اسی اسٹیج پر پروگرام تھا. سبحان اللہ. تو جس کمرے میں حضرت رکے ہوئے تھے اسی کمرے میں ان کے حضرت کے جانے کے بعد پھر میرا بھی قیام اسی کمرے میں ہوا. لوگوں سے بات چیت ہوئی، لوگوں نے بتایا کہ علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ کے بارے میں. تو ہم نے ان کو کھمبات شریف عرس کی دعوت دیا. حاجی صاحب بہت غور سے سننے والی بات جی ہے. جی حضرت. اب سبحان اللہ. دعوت دیا ہم نے کہا ایسا ایسا پروگرام ہے اور حضرت آپ کو آنا ہے. تو کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں اسی پیدا جو کی تھی کہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ آپ
कुछ भी गलत होगा माफ कीजिएगा, मैं अरे नहीं अपनी नहीं ऐसा नहीं। ओरिजिनल बात बताना चाहता हूँ जी फरमाइए फरमाइए आप बिल्कुल। कि अहमद नक्शबंदी साहब का हदिया बहुत होता है। तो हमने कहा कि देखो, आज हमारी जमात में जितना आदमी सुन करके मान लेता ना, उसी वजह से इंतशार ज्यादा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो आदमी, मिशकात की हदीस है, मुत्तफक अलैह हदीस पाक है, मफहूम हदीस, जो आदमी हर सुनी हुई बात को लोगों तक पहुंचा दे, उसके झूठे होने के लिए इतना ही काफी है। यानी वो शख्स झूठा है हदीस की रोशनी में, जो सुनी हुई बात लोगों तक पहुंचाता हो, तहकीक ना करता हो। तो हमने वहां पर तो दिल में सोचा ये बात सही है नहीं। तो सबसे पहले हमने अल्लामा मुफ्ती मेहदी हसन साहब किबला के जरिए फोन लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बात हुई हजरत आपका नजराना, तो अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला ने ये फरमाया कि मेरा नजराना इतना है, मैं एयरपोर्ट उतरूंगा, गाड़ी एक भेज दीजिएगा और गाड़ी से मुझको अपने प्रोग्राम में ले लीजिएगा, फिर एयरपोर्ट छोड़वा दीजिएगा, और या तो आप अपना एड्रेस बता दो, उस हिसाब से मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हाजी साहब, जी 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 हजरत, अब माशाल्लाह, ये सुभान बात अल्लाह। यहाँ पर हुई मुकम्मल। फिर हमने बात किया, इन्होंने दावत कबूल किया, माशाल्लाह प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अब जो चीज एक तो क्लियर हो गई कि ये इनके ताल्लुक से, मेरे ख्याल से वहाबियों ने गलत फहमी फैलाई। ये वहाबियों की, क्योंकि आज की तारीख में गाजी मिल्लत अल्लामा हाशमी मियां साहब के बाद, जो मेरे फूफा भी लगते हैं, उनके बाद हिंदुस्तान की धरती में अगर किसी ने रद्द वहाबियत पर तकरीर किया है तो अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब की जात है। बेशक, सुभान अल्लाह, हम तो सुभान ये अल्लाह, कहते हैं सुभान अल्लाह। कि वो गौसे आजम की करामत का इनकार करते हैं कि गौस पाक मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते हैं। अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, अगर कोई वहाबी मर जाए और उनके सामने अहमद नक्शबंदी का नाम ले लो तो वो जिंदा होके बैठ जाएंगे, कहाँ आ गए ये। अल्लाहु अकबर, क्या बात है। ये गौस पाक के गुलामों का हाल है, तो आका का हाल क्या होगा। सुभान ये अल्लाह, सुभान हकीकत अल्लाह। बात हम बता रहे हैं। अब जब हजरत को तशरीफ लाए और मेरी लाइफ की पहली मुलाकात हो रही थी, ना हजरत ने मुझे देखा, ना मैंने उनको देखा, ना कहीं मुलाकात नहीं हुई। खब्बास शरीफ उर्स में तशरीफ लाए, लाने के बाद बेशुमार उलमा किराम हमारे वहां आते रहते हैं सब, लेकिन अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला की ये बात जो मुझे दिल पर छुई है, वो ये है कि जैसे जलसा वगैरह खत्म हुआ, जी ये और सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह उनको हजरत आस्ताने पर ज़ियारत करने जाते थे ये वो, लेकिन अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला ने फरमाया कि मैं आस्ताने पर पहले फातिहा पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे? जी जी हजरत, तो मुझे लग गया ये आलिम के साथ साथ आशिक भी हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महज आलिम नहीं है। और जो आदमी का इतना बड़ा नाम हो और लाखों की पब्लिक थी, एक हाजी साहब, लाखों की पब्लिक उर्स में, और उसके बावजूद जिस तरह इन्होंने गेट के बाहर खड़े होकर के फातिहा पढ़ा बड़ी आजिजी के साथ, तो मुझे यकीन हुआ यकीनन इनके ऊपर गौसे आजम का फैजान है, गौस बेशक, पाक का करम है। सुभान और ये अल्लाह, गौस सुभान पाक अल्लाह। की निस्बत, खाली इन्होंने सुना ये गौस पाक के पोते की मजार है, तो स्टेज से प्रोग्राम करके डायरेक्ट आस्ताना बंद भी था, बाहर खड़े होकर के फातिहा पढ़ा। सुभान अल्लाह। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी अल्फाज में उसको समेट नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, कुछ बेशक, एहसासात ऐसे होते हैं जो हम अल्फाजों में इसको जिक्र नहीं कर सकते, और ये वही आदमी करेगा जिसके अंदर रूहानियत हो, सुभान जिसके अल्लाह, अंदर बुजुर्गों सुभान से अल्लाह, कुर्ब सुभान हो। अल्लाह, बेशक। बाकी हमने देखे बड़े बड़े जलसे होते हैं, कितने तो बाज ऐसे हैं अजमेशी उर्स में भी जाते हैं, कहेंगे भीड़ बहुत ज्यादा है, बाद में फातिहा, कमरे से फातिहा पढ़ लेते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ करीम नवाज ने उनको बुलाया ही नहीं कि तुम कमरे तक, मेरे हुजरे तक आ जाओ। अल्लाह। अगर मैं अल्लामा मुफ्ती मखसूस साहब अहमद साहब से भी ये बात की तवज्जो का तालिब हूँ, और अल्लामा नक्शबंदी साहब की बिला से भी, बाज लोग जो भीड़ का बहाना बनाते हैं, अरे अजमेर में बहुत भीड़ है, चलो कमरे से फातिहा पढ़ लेते हैं, बाद में हाजिरी दे देंगे, बगदाद में बहुत भीड़ होती है, तो फला जहां बहुत भीड़ होती है, तो मैं उनसे कहूंगा तो हजी मत करने जाओ ना, सबसे ज्यादा भीड़ तो वहीं होती है। तो बहरहाल मुझे इस मौके पर
حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرنا، ان کے آراز کی محفل میں جانا، یہ انسان کے تکبر کو ختم کر دیتا ہے، اور ان کی بارگاہ کا دھکا لگنا جو رش ہوتا ہے سبحان اس اللہ، میں پشنگ، سبحان اللہ، جو پشنگ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں میدان محشر کے جھٹکے سے وہ محفوظ رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، اور اولیاء کی بارگاہ میں بار بار جانے کی عادت بنا لینا، کل قیامت کے دن اس کو یہ فائدہ مند رہے سبحان گی اللہ، کہ غوث اعظم دیکھیں گے کہ یہ بندہ ہمیشہ میرے پاس آیا کرتا تھا، سبحان اللہ، تو میدان محشر میں جو بھٹکے گا تو غوث اعظم اپنی طرف بلا لیں گے، آجا تو ہمیشہ میرے پاس آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ خوبی جو ان کے اندر تھی وہ الحمدللہ، اور جو گفتگو کا انداز ہے کہ عوام تک، جاہل عوام تک اپنی بات کیسے پہنچانا چاہیے، پھر الحمدللہ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کی بھی تقریر اگر ہوتی ہے حضرت کی تو ہندوستان میں 3 4 بجے رات میں بھی نعرے لگتے رہتے ہیں، جی جی، کیونکہ کبھی حضرت ہنساتے بھی رہتے ہیں، وہابیوں کی پٹائی بھی کرتے رہتے ہیں، بات بھی کرتے رہتے ہیں، اور سب الحمدللہ قرآن و سنت کے دائرے میں، اس میں کوئی لفاظی نہیں۔ اگر مسکراتے بھی ہیں یا پبلک کو ہنساتے بھی ہیں تو یہ بھی سنت مصطفیٰ کے تحت، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ تعالیٰ یہ عظیم خطیب ہمارے ہندوستان کی شان ڈھکن کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ تو ایسی کچھ چیزیں تھی جو میرے دل میں بیٹھ گئی اور مجھے اور ان سے قریب کرتی چلی گئی، اور ماشاء میں اللہ، ہمیشہ جب بھی میری بات ہوتی ہے علامہ نقشبندی صاحب کی وجہ سے، جب سے ہو رہی ہے میری، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ پر خاص غوث پاک کا کرم ہے، اور یقیناً ان کا اللہ غوث پاک اکبر۔ کا فیضان ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی